کرپشن کا بازار چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر جا کر ختم ہوتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ فیض حمید، فرح خان کا کرپٹ ٹولہ معاملات چلاتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی موجودہ آرمی چیف کو بھی فیض حمید سمجھ رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی، بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت سامنے رکھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اپنی حدیں پار کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، آپ کا ذاتی ملازم نہیں، ملک کے لیے کام کرتا ہوں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کے سنسنی خیز انکشافات پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، فیض حمید کی الگ لائن بن گئی تھی، وہ سمجھتے تھے آرمی چیف بن جائیں گے، ہو سکتا ہے باجوہ بھی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہوں، نہیں معلوم فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے باجوہ سب جانتے تھے یا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر ان کی اہلیہ کا مکمل کنٹرول ہے، موکل کے ذریعے یا ڈائریکٹ اس کا علم نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر سڑک کی تعمیر میں کرپشن کا الزام، اینٹی کرپشن اکاڑا میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئی۔ بشرا بی بی کا 4 بجے تک اینٹی کرپشن آفس میں انتظار کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ملک تصور حسین کا کہنا ہے، پیش نہ ہونا غیر حاضری تصور ہوگی۔ اسی مقدمے میں بشرا بی بی کو آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ 9 مئی کے واقعات چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ، جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور جی ایس یو پر حملے کے مقدمات میں نامزد کر دیا۔ راولپنڈی کے تھانہ آرے بازار اور تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمات پہلے سے درج تھے۔ جی ایچ کیو پر شرپسندوں کے حملے کا مقدمہ تھانہ آرے بازار میں درج ہے، جس میں راجہ بشارت سمیت 15 افراد پہلے ہی نامزد ہیں۔ سابق پی ٹی آئی ایم این اے ممتاز احمد کا سیاست سے بریک لینے کا اعلان، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہیں، پاک افواج ہماری ہیں اور ہم پاک فوج کے ہیں۔ گرفتار شرپسند حسان شاکر کے والد اور اہلیہ نے بھی 9 مئی کے شر انگیز واقعات کی مذمت کر دی۔ والد نے کہا کہ ایسا دشمن نہیں کرتا جو ان شرپسندوں نے 9 مئی کو کر دکھایا، پرزور مذمت کرتا ہوں، جو شرپسند اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اہلیہ نے کہا کہ ہم سب کو یہی نصیحت کریں گے کہ ایسے شرپسند عناصر سے دور رہیں۔ اور آئی چندی گڑھ روڈ پر میری ویدر ٹاور کے نیچے نالا دریافت، میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے آئی چندی گڑھ روڈ پہنچ گئے، کہتے گزشتہ دور میں برطانوی دور کے قدرتی برساتی نالے کو بند کر دیا گیا تھا، اب اسے 1 ماہ میں سٹی نالے اور ہجرت کالونی نالے سے منسلک کیا جائے گا۔ شہر کے دوسرے نالوں کی صفائی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ سابق پی ٹی آئی ایم این اے ممتاز احمد متیانہ کا سیاست سے بریک لینے کا اعلان، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے، پاک افواج ہماری ہیں اور ہم پاک فوج کے ہیں۔ نواز شریف کیس میں قطری خط پر عدالتی کمیشن بنانا چاہیے تھا، جسٹس کھوسہ نے کہا خود فیصلہ کر لیتے ہیں، کمیشن کی ضرورت نہیں، مجھے اس فیصلے پر حیرت ہوئی، سسیلین مافیا جیسے الفاظ کا جج کی جانب سے استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کی تاحیات نااہلی کے حق میں نہیں ہوں، جسٹس شوکت صدیقی کو عہدے سے ہٹانا میری نظر میں غیر قانونی عمل تھا، جسٹس شوکت صدیقی نے جو الزامات لگائے ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ ماہر قانون حامد خان کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ لاہور میں بارش نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، پورا شہر ڈبو دیا۔ 291 ملی میٹر بارش کے بعد ہر طرف تباہی، کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جان سے گئے، پانی میں تیرتی بجلی کی تاریں موت کا سامان بن گئیں۔ بوستان کالونی میں 25 سال کا عثمان پانی میں کرنٹ آنے سے دم توڑ گیا، نوجوان 2.5 گھنٹے تک پڑا رہا، کوئی نہ آیا۔ سرکلر روڈ پر 55 سال کی خاتون اور پاکستان منٹ کی حدود میں 17 سال کا احتشام کرنٹ لگنے سے جام بحق ہوا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے درخت اور کھمبے اکھاڑ ڈالے، پورے لاہور شہر میں بجلی نظام درہم برہم۔ گجراوالا میں چھت گرنے سے ماں اور 2 بچیاں جام بحق اور 5 افراد زخمی ہوئے۔
10 گھنٹے کی بارش نے لاہور کا حشر نشر کر دیا. کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پانی جمع نہ ہو. کلمہ چوک، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، کینال روڈ، لکشمی چوک، نشتر ٹاؤن زیر آب آ گئے. گھروں میں پانی آ گیا. گنگا رام اسپتال کے جنرل وارڈ میں پانی داخل. قبرستان بھی ڈوب گیا. جوہر ٹاؤن میں 200 ملی میٹر بارش کے بعد کشتیاں چل گئیں. نہر ابلی تو کینال روڈ پر پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب شہر کے دورے پر نکلے. بتایا لاہور میں ریکارڈ بارش ہوئی لیکن سلسلہ ابھی تھما نہیں. ایک اور سپیل آئے گا جس سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. وزیر اعظم نے پی ڈی ایم اے کو مدد کی ہدایت کر دی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مونسون سپیل 8 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. لاہور میں ڈولفن اسکواڈ کے خصوصی دستے بارش میں پھنسے شہریوں کی مدد کو پہنچ گئے. ڈولفن فورس کے دستے میں موجود میکینکس شہریوں کی گاڑیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. بارش میں پھنسے معذوروں، بزرگوں، خواتین اور بچوں کو منزل تک پہنچایا گیا. ترجمان ڈولفن فورس کا کہنا ہے شہری مدد کے لیے 15 پر کال کر سکتے ہیں. پنجاب کے نگراں وزیر کھیل وہاب ریاض بھی سڑکوں پر نکلے لیکن لوگوں کی مدد کے بجائے اپنی گاڑی سے آس پاس لوگوں کو نہلا دیا. سوشل میڈیا پر فاسٹ بولر کی تیز رفتاری پر تنقید. معیشت کی بہتری کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت سرمایہ کاری کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس. معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار. اجلاس میں آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوئے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پاکستان میں سرمایہ کاری لانا اولین ترجیح ہے. SIFC کے ذریعے IT میں سرمایہ کاری لانے کا منصوبہ ہے. سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے گی. ملک میں سبز انقلاب کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے. پاک فوج کی مدد سے لینڈ انفارمیشن سسٹم لائیں گے. وزیر اعظم 7 جولائی کو لینڈ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کریں گے. اسٹاک مارکیٹ نیچے، کرنسی کی قدر دوبارہ گر رہی ہے. جب بنیاد خراب ہو تو مارکیٹ کو پروپیگنڈے سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. حماد اظہر کا ٹویٹ. لکھا IMF نے پریس ریلیز میں نوٹ کیا پالیسی کی غلطی معیشت میں بگاڑ کا باعث بنی. ہم نے کئی بار کہا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام اور فعال حکومت کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ملتوی. سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سابق وزیر صحت حاجی گلبر خان کی درخواست پر انتخاب ملتوی کرنے کا حکم دیا. گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی ڈگری کیس میں نااہلی پر آج نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات. پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ PTI فارورڈ بلاک کو دینے کی تجویز. ذرائع کے مطابق PP کا موقف ہے نون لیگ نے GB میں حکومت سازی کے معاملے پر یو ٹرن لیا. آزاد کشمیر اور GB حکومت پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق ہوا تھا. وزیر اعلیٰ GB کے لیے امیدوار نامزد کرنا وعدہ خلافی ہے. PTI دور میں 620 افراد کو بلا سود قرض کی فراہمی. $3 ارب میں سے کس کس کو رقم ملی؟ اسٹیٹ بینک نے فہرست فراہم کرنے سے انکار کر دیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک بولے بینک اور کسٹمرز کے درمیان تمام معلومات کا تبادلہ خفیہ ہوتا ہے، اسے شیئر نہیں کر سکتے. سیکرٹری خزانہ کی بھی تائید. چیئرمین کمیٹی نور عالم نے کہا یہ ریاست کا پیسہ ہے، سامنے آنا چاہیے کہ کس نے کتنا قرض لیا. گورنر اسٹیٹ بینک نے ان کیمرہ اجلاس میں لسٹ مہیا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. اسٹیٹس کو اور خاندانوں کی سیاست نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں PTI کے بعد اتحادی حکومت بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی. قومی انتخابات میں ایک دن کا بھی التوا ملک کے لیے خطرناک ہوگا. حکومت کی آئینی مدت کے اختتام پر فوری نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی. سویڈن کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا دل خراش واقعے پر شدید احتجاج. کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور جمعے کو ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا.
اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر مظالم، مہاجرین کیمپ پر حملے کے بعد غزہ پر بھی بمباری، 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی، جنین مہاجر کیمپ میں ہر سو تباہی۔ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی کا فلسطینیوں کو مارنے کے لیے قابض یہودی آبادکاروں کو ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت، معصوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ، کہا عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا۔ پب جی کھیلتے کھیلتے محبت ہوئی اور پاکستانی خاتون بھارت پہنچ گئی۔ سیما اپنے 4 بچوں کو بھی بھارت لے گئی۔ شوہر سعودی عرب میں ہے۔ سیما شادی کے بعد کراچی میں مقیم تھی۔ کورونا دور میں سچن سے محبت ہوئی، دونوں اس سال مارچ میں نیپال میں ملے۔ سیما مئی میں دوبارہ نیپال گئی، وہاں سے بس کے ذریعے بھارتی شہر نوئیڈا پہنچ گئی تو پولیس نے دھر لیا۔ زیر حراست سیما واپس آنے کو تیار نہیں۔ شوہر نے حکومت پاکستان سے بچوں کو واپس لانے میں مدد کی اپیل کر دی۔ آئی چندریگر روڈ پر میری ویدر ٹاور کے نیچے نالا دریافت، میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے آئی چندریگر روڈ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں گزشتہ دور میں برطانوی دور کے قدرتی برساتی نالے کو بند کر دیا گیا تھا، اب اسے 1 ماہ میں سٹی نالے اور ہجرت کالونی نالے سے منسلک کیا جائے گا۔ شہر کے دوسرے نالوں کی صفائی کا عمل بھی جاری ہے۔ آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور پٹاپا کے وفد کی چیئرمین خالد ارائیں کی قیادت میں میئر کراچی مرتضی وہاب سے ملاقات، شہر میں زیر زمین کیبل بچھانے پر بات چیت۔ خالد ارائیں کا کہنا تھا زیر زمین کیبل ڈالنے میں بلدیہ عظمیٰ مدد کرے، روڈ کٹنگ چارجز ختم کرنے اور قانون سازی کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب نے کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی، کہا پہلے 2 شاہراہوں پر کیبل زیر زمین کرنے کا کام مکمل کیا جائے، پھر دیگر شاہراہوں پر بھی اسی ماڈل کے تحت کام کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی، ذکا اشرف پاکستان مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ وفاقی کابینہ نے اسمبلی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ محمود اقبال خاکوانی پی سی بی کے نئے چیف الیکشن کمشنر مقرر۔ 10 رکنی نئی مینجمنٹ کمیٹی 4 ماہ کے لیے بنائی گئی۔ اور ایشیا سیریز کا تیسرا ٹیسٹ آج سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ سینچریز بنانے کے ماہر اسٹیو اسمتھ اپنا سینچری ٹیسٹ کھیلیں گے۔ 5 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔